سلطان مراد دوم 1421 میں اپنے والد سلطان محمد اول کے بعد تخت پر بیٹھے۔ انہیں وراثت میں ایک ایسی سلطنت ملی تھی جو امیر تیمور کے حملے کی وجہ سے بکھرنے کے بعد ابھی سنبھل رہی تھی۔ مراد ایک امن پسند اور خدا ترس انسان تھے۔ ان کا دل جنگ و جدل سے زیادہ شعر و شاعری، علم اور تصوف میں لگتا تھا، لیکن ان کی قسمت میں یورپ کی متحدہ عیسائی افواج سے سلطنت کا دفاع کرنا لکھا تھا۔ اپنے دور حکومت کے ابتدائی 20 سال سلطان مراد مسلسل جنگوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے بلقان کی ریاستوں جیسے سربیا اور ہنگری کے خلاف کئی کامیاب مہمات کی اور سلطنت کی سرحدوں کو محفوظ بنایا، لیکن ان جنگوں نے انہیں تھکا دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے شہزادہ علاؤالدین کی اچانک موت سے بھی دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ ان کا دل دنیا کے معاملات سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 1444 میں ہنگری کے ساتھ ایک 10 سالہ امن معاہدہ کرنے کے بعد سلطان مراد نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی مرضی سے تخت و تاج اپنے صرف 12 سالہ بیٹے شہزادہ محمد، جو بعد میں سلطان محمد فاتح بنا، کے حوالے کر دیا اور خود منیسا کے ایک پرسکون شہر میں جا کر درویشوں اور اللہ والوں کی صحبت میں زندگی گزارنے لگے۔ وہ تاریخ کے واحد عثمانی سلطان ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے تخت چھوڑا تھا۔ یورپ کے عیسائی حکمرانوں نے جب دیکھا کہ عثمانی تخت پر ایک 12 سال کا ناتجربہ کار لڑکا بیٹھا ہے تو انہوں نے اسے ایک بہترین موقع سمجھا۔ پوپ کی حوصلہ افزائی پر انہوں نے امن معاہدے کو توڑ دیا اور ایک بہت بڑی صلیبی فوج تیار کی تاکہ عثمانیوں کو یورپ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ نوجوان سلطان محمد نے جب دیکھا کہ ایک بہت بڑی صلیبی فوج سلطنت کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس نے اپنے والد کو خط لکھا۔ تاریخ کے یہ الفاظ سنہری حروف میں لکھے گئے ہیں: ابا جان، اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور اپنی فوج کی قیادت کیجیے، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آئیں اور میری فوج کی قیادت کریں۔ یہ خط ملتے ہی مراد دوم اپنی درویشی چھوڑ کر اٹھے اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے واپس اڈرنا پہنچے۔ 1444 میں وارنا کے میدان میں سلطان مراد دوم کا سامنا ہنگری کے مشہور سپہ سالار جان ہونیاڈی کی قیادت میں متحدہ یورپی صلیبی فوج سے ہوا۔ یہ ایک انتہائی سخت اور خون ریز جنگ تھی۔ ایک موقع پر صلیبی فوج کا حملہ اتنا شدید تھا کہ عثمانی فوج کے قدم اکھڑنے لگے، لیکن سلطان مراد چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور اپنی فوج کا حوصلہ بڑھایا۔ آخرکار عثمانیوں نے ایک شاندار فتح حاصل کی اور ہنگری کا بادشاہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس فتح نے یورپ میں عثمانی سلطنت کو اگلے کئی 100 سال کے لیے مستحکم کر دیا۔ وارنا کی فتح کے بعد سلطان مراد نے دوبارہ حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور واپس منیسا چلے گئے، لیکن ینیچیری فوج کی بغاوت اور ریاستی معاملات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہیں 1446 میں دوبارہ مستقل طور پر تخت سنبھالنا پڑا۔ 1448 میں انہوں نے کوسوو کی دوسری جنگ سیکنڈ بیٹل آف کوسوو میں ایک بار پھر جان ہونیاڈی کی قیادت میں یورپی فوج کو فیصلہ کن شکست دی، جس نے یورپ کی طرف سے عثمانیوں کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری سال انہوں نے امن و امان قائم کرنے اور تعمیر و ترقی میں گزارے۔ 1451 میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں برسا میں ان کی اپنی بنوائی ہوئی مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ ان کی وصیت یہ تھی کہ ان کی قبر کو کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ اللہ کی رحمت کی بارش براہ راست ان پر پڑ سکے اور ان کے ارد گرد قرآن پڑھنے والوں کے لیے جگہ بنائی جائے۔ سلطان مراد دوم ایک ایسے حکمران تھے جن کا دل امن چاہتا تھا، لیکن ان کی تقدیر نے انہیں جنگوں کا ہیرو بنا دیا۔ وہ ایک عظیم جنگجو، ایک رحم دل انسان اور ایک ایسے باپ تھے جس نے اپنی قوم اور اپنے بیٹے کی پکار پر اپنی پرسکون زندگی قربان کر دی۔ انہوں نے نہ صرف سلطنت کو بچایا بلکہ اسے اتنا مضبوط کر دیا کہ ان کے بیٹے سلطان محمد فاتح نے آگے چل کر قسطنطنیہ کو فتح کر کے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔